أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن وقال عليه الصلاة والسلام أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام، قابل عزت حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو ان کی گفتگو چلتی رہی اور مجھے ان کی گفتگو کے دوران اپنی گفتگو کے لیے مواد اور موضوع ملتے رہے۔ میں جب پہنچا تو یہ نبی علیہ السلام کی عظمت پر گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور حضور کی عظمت پر گفتگو کروں گا۔ عظمت سے سرکار کی محبت پر بات آئی تو میں نے سوچا میں نبی علیہ السلام کی محبت کے عنوان پر بات کروں گا۔ پھر وہاں سے بات چلی تو کملی والے کے ایک بڑے حق اتباع رسول پر بات آئی تو میں نے پھر سوچا کہ میں اس عنوان پر بات کروں، اور جب میرے میزبان نے مولانا نے مجھے دعوت دی تو ان کی دعوت کا عنوان سرکار سے وفاداری بصورت ختم نبوت کا دفاع تھا، نبی کی آبرو، نبی کی عزت کا دفاع تھا، تو میں نے پھر سوچا کہ میں اس عنوان پر بات کروں۔ وجہ میرا مزاج مضبوط نہیں ہے، مجھ سے پہلے جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جو بزرگ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں انہی کی بات سے اپنا کوئی موضوع لیتا ہوں اور اس پر بات کر لیتا ہوں۔ اب کوشش کرتا ہوں یہ ساری باتیں کچھ نہ کچھ آپ دوستوں کے سامنے آ جائیں۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں لا تعداد نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں لا تحصوها، جو نعمتیں میں نے تمہیں دے دی، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو میں رب کہتا ہوں تم شمار نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے وجود میں موجود نعمتوں کو شمار کریں تو ہم ان نعمتوں کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے، اس آنکھ میں قوت بینائی رکھی ہے، اس آنکھ کے ساتھ ہم نے کتنا دیکھا، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کان دیے ہیں، ان کانوں کے ساتھ ہم نے کتنا سنا، اس قوت سماعت کو کتنا استعمال کیا، شمار کرنا چاہیں شمار۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، قوت گویائی دی، ہم نے زبان کے ساتھ کتنے حروف ادا کیے، کتنے الفاظ ادا کیے، کتنے کلمات جملے ادا کیے، کتنا بولے، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔
یہ سانس آنا جانا خدا کی نعمت ہے، آسانی سے آ رہا۔ ہم نے سانس کو کتنا استعمال کیا، ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار۔ رب نے کہا جو نعمت تمہیں دے چکا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کریم نے ہمیں جتنی نعمتیں دی، ان مادی نعمتوں کے دینے پر یہ نہیں کہا یہ میرا تم پر احسان ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا یہ میرا تم پر احسان ہے۔ ایک وجہ یہ مادی نعمتیں، ان کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ استاد جی نے فرمایا، حدیث آپ کے سامنے نقل کی کہ ترمذی شریف میں حضور فرماتے ہیں، روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کی وقت اگر ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی، بڑے غور سے سنیے گا، اس کی وقت اگر ایک مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ یعنی میری اور آپ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی حیثیت پھر کچھ ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کی حیثیت نہیں، یا اللہ دنیا کو مچھر کے پر کے ساتھ مثال کے طور پر بیان کر رہے تو اپنی طرف دونوں کی نسبت نہیں۔ تمہاری نگاہ میں ایک مچھر کے پر کی جتنی حیثیت ہے، خدا کی نگاہ میں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا بے حیثیتی ہے۔ رب اس بے حیثیتی دنیا کے دینے پر یہ نہیں کہتا میں نے تمہیں مال دیا میرا احسان، میں نے تمہیں اولاد دی میرا احسان، میں نے تمہیں حسن و جمال دیا میرا احسان، میں نے تمہیں صفات کمالات دیے میرا احسان، میں نے تمہیں عہدہ منصب جسے آپ ٹور کہتے ہیں، رعب دبدبہ دیا میرا احسان نہیں۔ یہ بے حیثیتی چیز ہے، رب اس بے حیثیتی چیز کے دینے پر احسان نہیں دیتا۔ اور دوسرا عیب اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مادی چیزیں ہیں، مادی نعمتیں ہیں، ان میں ہر ایک نعمت کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔ مثال کے طور پر مال کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے اور ہم سمجھتے کہ مال صرف خیر ہی خیر لاتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جوان نے، اللہ مجھے مال دے مال دے مال دے، اللہ نے دیا۔ وہ مال کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، حادثہ ہوا، چور ڈاکو پڑے، مال بھی گیا جان بھی گئی۔ اللہ سے مانگا اللہ سواری دے دے، وہ پڑوسی کو دی ہے مجھے بھی دے، وہ چاچے کے لڑکے کے پاس آئی ہے مجھے بھی دے۔ اللہ سے مانگتا اللہ سواری دے، اللہ سواری دے، اللہ نے سواری دے دی۔ بیوی بچوں کے ساتھ سفر پہ جا رہا، حادثہ ہوا، بیوی بچوں کی جان بھی گئی، سواری بھی گئی۔ رب نے جو نعمت دی ہے اس میں خیر کے ساتھ ساتھ شر کا پہلو بھی ہے، اس لیے رب اس مادی نعمت کے دینے پر نہیں کہتا کہ میرا تم پر احسان ہے، یہ میں نے تم پر احسان ہے۔ ہاں اللہ نے دو نعمتیں دی تو ان دونوں پر کہا یہ میرا تم پر احسان ہے۔ ایک نعمت ایمان، اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اے میرے بندو میرا تم پر احسان ہے کہ میں نے تمہیں ایمان عطا کر دیا ہے۔ تیرا اور میرا رب پر احسان نہیں کہ ہمیں ایمان ملا تو ہم نے کوئی رب پر احسان کیا، ہم دین کی محنت میں جڑ گئے تو ہم نے کوئی دین پر یا رب پر احسان کیا، ہم نماز کے لیے آگے تو ہم نے کوئی رب پر احسان کیا، ہم نے اپنی صورت کو کملی والے کی صورت کے مشابہ بنا لیا تو ہم نے کوئی احسان کیا نہیں۔ رب کہتا جو دین تمہیں دیا یہ میرا تم پر احسان ہے، ایمان دینے پر کہا یہ میرا احسان۔ اور دوسرا نسبت مصطفیٰ دی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میرا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ کا احسان ہوتا اگر ہم جناب آدم کی امت میں پیدا ہو کے ایمان والے ہوتے،
تب بھی اللہ کا احسان تھا جب ہم جناب شیش کی امت میں پیدا ہوتے ایمان والے ہوتے، اور تب بھی احسان ہوتا جب ہم جناب نوح کی امت میں ہوتے کشتی میں سوار ہو چکے ہوتے، تب بھی اللہ کا انعام تھا جناب ابراہیم کے ساتھ ہوتے، جناب اسماعیل کے ساتھ ہوتے۔ نہیں، اللہ نے کہا یہ جو محبوب کی نسبت دی ہے یہ بڑا احسان ہے تم پر، اس پر میں پوری ایک تقریر کرتا ہوں لیکن آج وہ نہیں کرنے جا رہا۔ یہ جو رب کہتا ہے نا میں نے تمہیں محبوب دیا یہ میرا احسان، ایک بات تو سمجھیں کہ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس میں جو اللہ کی نگاہ میں بھی بڑی، اور یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس میں خیر ہے شر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور دوسری جو کملی والے کی نسبت ہے، حضور کا امتی بن جانا ہے۔ ایک جملہ آپ کے سامنے کہوں گا، امید ہے آپ کو پچھلی کوئی تقریریں یاد آئیں گی، آئندہ آپ علماء سے سنیں گے کہیں پڑھیں گے تو بہت سی باتیں آپ پر کھلتی چلی جائیں گی۔ سرکار کے امتی بن جانے کی وجہ سے اللہ نے دینے لینے کے پیمانے بدل دیے ہیں، پیمانے بدلے ہیں۔ پہلے آپ زیادہ نیکی دیتے تھے کم اجر پاتے تھے، اب کم نیکی دیتے ہیں بڑا اجر پاتے ہیں۔ پہلے گناہ کرتے تھے 1 2 3 گناہ کیے کفر کے ساتھ عذاب آیا، اب کفر بھی ہے شرک بھی ہے گستاخی بھی ہے اور پہلی قوموں کے سارے گناہ بھی ہیں، عذاب نہیں ہے، اجتماعی عذاب نہیں ہوتا۔ کس نے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا حضرت اللہ عادل ہے؟ عادل ہے۔ پہلی قومیں گناہ کرتی تھیں عذاب آتا، قوم شعیب کا مرکزی جرم ناپ تول میں کمی عذاب آیا، قوم لوط بے حیائی میں بڑھ گئی عذاب آیا، کسی پر طوفان ہے پانی کا عذاب، کسی پر عذاب ہے ہوا کی صورت میں، کسی پر عذاب ہے آگ کے پتھروں کی صورت میں، کسی پر عذاب ہے چہروں کے مسح اور تبدیل کر دینے کی صورت میں۔ پہلی قوموں نے گناہ کیے عذاب آئے۔ حضرت یہ قوم حضور کی امت یہ تو سارے گناہ کرتی ہے۔ جو پہلے نبیوں کی امتوں میں کفر تھا آج کفر زیادہ، جو شرک تھا آج شرک زیادہ، جو گستاخی انبیاء کی تھی آج توہین زیادہ، جو بے حیائی قوموں میں تھی اللہ کی قسم ریکارڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، آج بے حیائی زیادہ ہے۔ وہاں تو کہیں کہیں بے حیائی تھی نا، آج داڑھی والا ہے اور اس موبائل میں اگر یوٹیوب فیس بک استعمال کرتا ہے تو میں بہت محتاط ہو کے کہتا ہوں کہ 90% بے حیائی کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے۔ 90% کیسے ممکن ہے کیچڑ میں جائیں اور پاؤں گندے نہ ہو جوتا گندا نہ ہو؟ بے حیائی آج زیادہ ہے، کفر آج زیادہ ہے، ناپ تول کی کمی تھی آج تو غیر دودھ کو دودھ کہہ کے بیچا جاتا ہے، آج تو آٹے میں ملاوٹ ہے مرچ میں ملاوٹ ہے۔ وہاں صرف ناپ تول کی کمی صحت کو نقصان نہیں دیتی، یہ ملاوٹ، اور ملاوٹ صرف آپ کے پاکستان میں نہیں، وہ یورپ زیادہ کرتا ہے، امریکہ زیادہ کرتا ہے، وہ تو ایسی خباثت میں بڑے، انہوں نے تو کیمیکل کا نام جوس رکھ دیا۔ ہمارے دودھ میں پانی ڈالتے تھے، انہوں نے کیمیکل دے کے دودھ تیار کروائے۔ 2 نمبری فراڈ دھوکہ جو یورپ پر کفر کرتا ہے وہ پاکستان ہی نہیں کرتا، پاکستان میں تو انہوں نے ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ جو ملک و ملک فساد پھیلے ہیں یہ پاکستان ہی کر رہا ہے، مسلمان کر رہے ہیں، برل بات چلی جائے گی۔ اور کہنے لگا سارے گناہ اس قوم میں ہیں، اس قوم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو فرمانے لگے اللہ عادل بھی ہیں، اور آج بھی جب یہ کون کہنے لگے؟ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کی عالم، 1000 احادیث سند کے ساتھ، فلاں نے فلاں کو کہا، فلاں نے فلاں کو بتایا، پھر وہ آگے حدیث کی روایت کیسے امت تک پہنچاتے ہیں، وہ سند سمیت 1000 حدیث یاد رکھنے والے، جن کے چہرے کو دیکھ کے ہندو ایمان لاتے ہیں۔ ان سے کہا حضرت اللہ نے عدل چھوڑا؟ نہیں، اللہ نے عدل نہیں چھوڑا، اللہ اپنے ضابطے پر چلتا ہے۔ حضرت پھر پہلی قوم نے گناہ کیا عذاب نہیں آیا، یہ قوم سارے گناہ کرتی ہے عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا نہیں، آج بھی جب گناہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے تو اوپر سے عذاب آتا ہے۔
اس نے فی البدی کہا حضرت آتے کبھی دیکھا نہیں، تو کہنے لگے گنبد خضرا کی حیا کی وجہ سے عذاب پلٹ جاتا ہے۔ حضور کی وہ دعائیں جو آپ نے اپنی حیات مبارک میں کی، اور وہ دعائیں جو آج بھی آپ کر رہے ہیں، وہ دعائیں ہیں اللہ کی قسم وہی دعائیں ہیں جن دعاؤں کے صدقے آج ہمارے چہرے بگاڑے نہیں گئے، آج ہم اجتماعی عذاب کے شکار نہیں ہوئے، سرکار کی مبارک دعاؤں نے ہمیں ڈھانپا ہوا، حضور کی مبارک دعاؤں کی وجہ سے آج عذاب سے بچے ہوئے۔ تو کہنے لگے عذاب آج بھی ہے، حضور کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ دوستو یہ سرکار کی مبارک نسبت کا مل جانا یہ دوسری بڑی نعمت ہے۔ اور اگلی بات توجہ سے سنیے گا، ہر بندہ چاہتا ہے جو نعمت موجود ہے نا وہ نعمت میرے پاس رہے۔ میں ذرا سمجھانے کے طور پر چند باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے جو نعمت پاس ہے وہ پاس رہے، نعمت سے مجھے خیر ملے، نعمت میں اضافہ ہو جائے، نعمت باقی رہ جائے۔ رب کہتا ہے اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو پھر میرا شکر ادا کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو تو جو نعمت تمہارے پاس میں رب وعدہ کرتا ہوں باقی رکھوں گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں اس نعمت سے تمہیں خیر ملے گی، میں رب وعدہ کرتا ہوں اس نعمت سے تم نفع پاؤ گے، میں رب وعدہ کرتا ہوں نعمت بڑھے گی۔ رب سچا، رب کا وعدہ سچا، لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ علماء ان سے پوچھی لَأَزِيدَنَّكُمْ کا حاصل معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، رب کہہ رہے میں وعدہ کرتا ہوں نعمت باقی رکھوں گا، اضافہ کروں گا، نعمت سے تمہیں خیر ملے گی۔ کب؟ جب آپ شکر ادا کریں گے۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ ایک شکر وہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا صحت کیویں؟ اللہ دے شکر پاس چل دے پہ ہیں، گزارا کیویں چل رہے بجی رب دا شکر ہے۔ یہ جو ہم زبان کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں نا، اگر صحیح ادا کریں تو تب بھی یہ شکر کامل نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے ایک بندے نے پوچھا مولانا منیر صاحب اکھا ٹھیک جے؟ اللہ دا بڑا کرم ہے جی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہاں، کوئی اینک دی لوڑ نہیں، اللہ دا بڑا فضل۔ یہ جو میں نے کہا نا زبان سے یہ شکر ہے لیکن کامل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، کہ میں نے تو اپنی آنکھوں کا استعمال غلط کیا، زبان سے کہا اللہ تیرا بڑا کرم کہ تو نے نگاہیں دی دیکھنے کی قوت دی، اللہ تیرا بڑا کرم تو نے زبان دی بولنے کی قوت دی، اللہ تیرا بڑا کرم تو نے کان دیے سننے کی قوت دی، لیکن پھر آنکھوں کا غلط استعمال غلط، زبان سے گالی دی، زبان سے چغلی کی، زبان سے غیبت کی، زبان سے فساد جلوایا۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے۔ رب کا شکر تب جب آپ اس نعمت کے حق کو ادا کریں گے۔ اگر آپ نعمت کے حق کو ادا نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر نعمت پر تب ہوگا جب آپ نعمت کا حق ادا کریں گے۔ زبان سے بھی ہم کہیں گے اللہ تیرا بڑا کرم کہ تو نے آنکھیں دی، پھر آنکھوں کو روکنا ہے اس کی گندگی سے، پھر آنکھوں کو روکنا ہے لوگوں کی عزتوں سے، دیکھنا اس کو جس کی اللہ نے اجازت دی، روک لینا جس سے اللہ نے روکا۔ اللہ تیرا بڑا کرم بولنے کی قوت دی ہے، پھر گالی نہیں دے دی، فساد نہیں مچانا، غیبت نہیں کرنی۔ ایک طرف ہم زبان سے ادا کریں شکر، پھر زبان سے گالی بھی دیں، تو آپ کبھی خلوت میں بیٹھ کے تھوڑی گہرائی میں جا کے سوچیں گے تو میری یہ بات جو کرنے لگا ہوں آپ کو ہضم ہو جائے گی۔ آپ نعمت کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ پھر نعمت کا مذاق، ایک طرف آپ نے کہہ دیا اللہ تیرا کرم، پھر اس کی آنکھوں کے استعمال غلط کیا۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی کہ آپ بد نگاہی کریں اور کہ اللہ تیرا کرم اکھا دیتیاں، اللہ تیرا کرم کان دیتے، اللہ تیرا کرم زبان دیتی۔ یاد رکھے نعمت پر شکر صحیح تب ہوگا جب آپ نعمت کے حق کو ادا کریں۔ اور بڑی دو نعمتیں، ایمان کملی والے کی نسبت، اس ایمان پر اور سرکار کی نسبت پر شکر ادا کریں گے، ایمان باقی شکر ادا کریں گے، نسبت مصطفیٰ باقی شکر ادا کریں گے، ایمان پر خاتمہ شکر ادا کریں گے، نسبت مصطفیٰ ساتھ ہوگی جب قبر میں جائیں گے، ایمان نسبت مصطفیٰ ساتھ ہوگی جب ہم معاشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن شکر کون سا؟ کامل، کامل شکر،
زبان سے ضرور کہیں گے اللہ تیرا بڑا کرم تو نے ایمان دیا، اللہ تیرا بڑا کرم تو نے سرکار کی مبارک نسبت عطا کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایمان کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، سرکار کے جو حقوق ہمارے ذمہ ہیں ان حقوق کو ادا کرنا۔ جب ہم ایمان اور کملی والے کے حق کو ادا کریں گے تو تب ہم کامل شکر ادا کرنے والوں کی لسٹوں میں آئیں گے۔ اور ایمان کا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے ایمان سیکھنا۔ چھوٹی چھوٹی سی بات کرتا جاؤں گا۔ ایمان سیکھنا، میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، ایمان کو اپنی کتنا سیکھا ہے؟ عقائد بنیاد، تم توحید کے عقیدے کی تفصیلات کو کتنا جانتے ہیں؟ رسالت بنیادی عقیدہ ہے، ہم نبی کی رسالت کو ملنے والی عظمتوں کو کتنا جانتے ہیں؟ کملی والے کی ختم نبوت اسلام کا مرکزی بنیادی عقیدہ ہے، اس ختم نبوت کی اہمیت کو، اس عقیدے کی تفصیلات کو ہم کتنا جانتے ہیں؟ آخرت کا عقیدہ، قبر کے عذاب ثواب کا عقیدہ، جو عقائد ہیں ہم عقائد کو کتنا جانتے ہیں؟ اللہ نے جو احکامات دیے ہم ان احکامات کو کتنا جانتے ہیں؟ نماز کو کم ملا، نماز کے فرائض جانتے ہیں، واجبات جانتے ہیں، سنتیں جانتے ہیں، نماز کس چیز سے خراب ہوتی ہے ہم مسائل جانتے ہیں، پھر دیگر احکامات کی طرف آئیں۔ ایمان کا پہلا حق تھا ایمان کو سیکھنا، ہم نے اس حق کو کتنا ادا کیا ہے؟ آج آپ یہاں سے صرف احتساب کر کے نہ جائیں، حسرت اور افسوس کو ساتھ لے کر نہ جائیں، آج اس نیت کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں یار سیکھنا ہے، ایمان کو سیکھنا ہے۔ اور دوسرا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، جو احکامات رب نے دیے ان احکامات پر عمل کرنا۔ زمیندار آدمی زمینداری کرتا ہے اوکھا کام میں، نماز پڑھنا سوکھا کام میں، ہم نماز کے حکم کو کتنا پورا کرنے والے؟ ملازمتیں کرنا مشکل کام، نماز پڑھنا آسان کام۔ ہم نے بیوی بچوں کے حق کی وجہ سے زمیندارہ کیا، مشقت اٹھائی، ہم نے بیوی بچوں کے حق کی ادائیگی کی وجہ سے مشقت اٹھائی، نوکری کی 8-8 10-10 گھنٹے فیکٹریوں میں دکانوں پر بیٹھے، ہم نے بیوی بچوں کے حق کی وجہ سے مشقت اٹھائی، جدائیاں برداشت کی ہیں، شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں گئے، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں گئے، جناب بر اعظم چھوڑ کے دوسرے بر اعظم میں گئے۔ اور نماز بڑا آسان ہو کہ میں نماز کوئی کندھے تے بوجھ چکڑنا نہ ہے، نماز تو بھائی آسان سا عمل ہے، آپ کھڑے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھانے اٹھانا مشکل کام ہے، ہاتھ باندھنا مشکل کام ہے، رکوع کر لینا مشکل کام ہے، سجدے میں چلے جانا مشکل کام ہے، اور پھر یہ ہے بھی ایسی عبادت جو کرنا شروع کرتا ہے اور اللہ اس کو خشوع خضوع دینا شروع کرتا ہے تو پھر پہلے یہ نماز کے نیڑے نہیں جاتا، پھر نماز اس کو نہیں چھوڑتی، پھر یہ نماز کو نہیں چھوڑتا، پھر نماز کے ساتھ رہتا ہے۔ تو دوسرا حق ہے دین پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ تیسرا حق اس دین کی اشاعت، دعوت دین میں 2 درجے ہیں، ایک درجہ دعوت احکامات کا جس کی طرف حضرت استاد جی نے ابھی خبر دی، آپ کو متوجہ کیا، دعوت احکامات، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، حج کی دعوت، زکوٰۃ کی دعوت، علم کی دعوت، ذکر کی دعوت، مسلمانوں کے اکرام احترام کی دعوت، دعوت احکامات، یہ مسلمان نے مسلمان کو دینی ہے۔ عیسائی مجھے آ کے نماز کی دعوت نہیں دے گا، میں عیسائی کو جا کے نماز کی دعوت نہیں دوں گا، میں نے مسلمان کو دعوت دینی نماز کی، مسلمان نے مجھے دعوت دینی ذکر کی، میں نے مسلمان کو دعوت دینی علم کی، مسلمان نے مجھے دعوت دینی اکرام مسلم کی۔ یہ جو احکامات پہنچانے والی محنت ہے جسے آپ عرف میں دعوت و تبلیغ کہہ دیتے، تبلیغی جماعت والا کام کہہ دیتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نے ذمہ داری نہیں دی، اللہ کی قسم آپ کے ذمہ ایمان کا حق ہے کہ ان احکامات کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ میں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ان احکامات کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اسی کا دوسرا درجہ دعوت ایمان، ایمان کی دعوت، رب کو مانو، رسول کو مانو، قیامت کو مانو، قرآن کو مانو، یہ جو ایمان کی دعوت ہے یہ عیسائی نے عیسائی کو نہیں، مسلمان نے عیسائی کو دینی ہے۔ یہ تیسرا حق ہے ہمارے ذمہ ایمان کا۔
اور چوتھا حق حفاظت دین، دین کی حفاظت کرنا، دین کے خلاف کوئی فتنہ اٹھا دین کا دفاع کرنا، عقیدہ توحید کے خلاف غلط نظریات پھیلے عقیدہ توحید کا دفاع کرنا، کملی والے کی رسالت ختم رسالت کے خلاف کوئی بد عقیدہ پھیلائے، کملی والے کی نبوت ختم نبوت کا دفاع کرنا، عقائد پر یا اعمال پر کوئی آدمی فتنہ لائے اور بگاڑنے کی کوشش کرے تو پھر ایمان کا مجھ سے تقاضا ہے کہ میں اپنے دین کی حفاظت کروں۔ صرف مال نہیں بچاتے، ایمان بچاتے ہیں، صرف اپنی آبرو نہیں، سرکار کی آبرو، دین کا معیار، دین کی حقانیت، اس کو بچانا مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ یہ 4 حق ایمان کے ہمارے ذمہ ہیں۔ پھر میں دعوت دیتا ہوں اپنا احتساب کریں اور یہ نیت کریں کہ میں نے عمل کرنا ہے۔ خدا کی قسم عمل بہت آسان چیز ہے، صرف عادت نہیں ہے نا۔ مجھے عادت تھی، میں تقریباً کوئی 14 گھنٹے صبح 5 بجے سے اندھیرے تک کرکٹ کھیلا کرتا تھا، عادت تھی تو میں کھیلتا تھا۔ بندے کو جس چیز کی عادت ہوتی جائے وہ چیز آسان ہوتی ہے۔ بندے کا جو مقصد بن جائے، جس چیز کی اہمیت آتی جائے، بندہ اس کو مقصود بنا لے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم عبادت کی عادت بنائیں، دین کو مقصود بنائیں، رب کی رضامندی کو مقصود بنا لیں تو دین پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نیت کر لے کہ ہم نے پورے دین پر پورے عمل کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت سرکار امام الانبیاء کی مبارک نسبت کا مل جانا ہے، حضور کی حق کی ادائیگی۔ دکھ کی بات نہیں ہے کہ ہم باپ کے حقوق کو جانتے ہیں، ادا کرتے ہیں، حضور کے حق کو جانتے نہ۔ پڑوسی کی پہچان ہے، اس کا حق جانتے ادا کرتے، رشتہ دار کی پہچان ہے، حق جانتے ادا کرتے، یار دوست ہیں، حق ادا کرتے، رشتہ داریوں کی وجہ سے سفر بھی، رشتہ داریوں کی وجہ سے مشقت بھی، رشتہ داریوں کے حقوق کی وجہ سے ہر ایک مصیبت کو برداشت کرنا بھی۔ وجہ رشتہ داریوں کی اہمیتوں کا اندازہ ہے۔ جو بندہ رشتہ داری کو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، حق ادا کرتا ہے رشتہ داروں کا، پڑوسی کی ضرورت کو جاننے والا پڑوسی کے حق کو ادا کرتا ہے۔ ہم حقوق جانتے ہیں، ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہن کے، چچا کے، ماموں کے، پڑوسی کے، رشتہ دار کے، یار کے، دوست کے ادا بھی کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ ذرا اپنے ہی گاؤں میں، نہیں گاؤں تو بڑا ہے، اپنے گھر میں جا کے آپ باپ ہے تو بیٹے سے پوچھے پتر حضور دا حق ساڈے ذمہ ہے؟ بیٹا کہے گا جی ابا جی ہے۔ پتر کنے حق نے، کیڑے کیڑے حق نے؟ آپ بیٹے ہیں تو ادب احترام کے ساتھ والد سے پوچھے ابا جی آپ کا حق میرے ذمہ ہے؟ ہاں پتر چوکھا حق کے۔ ابا جی حضور کا حق آپ کے ذمہ کون سا ہے، میرے ذمہ کون سا ہے؟ آپ اپنے گھر میں جائزہ لیں۔ یقین جانیے آپ کے سامنے یہی حالات آئیں گے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں اور اجمالاً یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، لیکن حقوق کون سے ہیں اور ان حقوق کو ادا کیسے کتنا کرنا ہے، ان چیزوں کی پہچان اور ان چیزوں کی ادائیگی ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تعلق ضرور ہے حضور سے، چاہت ضرور ہے کہ ایمان بھی باقی رہے، سرکار کی مبارک نسبت بھی باقی رہے، لیکن سرکار کے حق کو ادا کرنے کی طرف جائے۔ آج ہم امام الانبیاء کے حقوق سے ہی واقف نہیں ہیں۔ مجھے 18 سال ہو چکے ہیں پھرتے ہوئے، 18 سال۔ آپ کے ملک کا کوئی طبقہ نہیں جس میں مجھے جانے کا موقع نہ مل رہا ہو، دیہاتی شہری، ججز، وکلا، یونیورسٹی کے ٹیچرز، سٹوڈنٹس، مدارس والے، علماء، ہر ایک طبقے میں جانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جاتا رہتا ہوں۔ خدا کی قسم حضور کو ماننے والے لوگ موجود ہیں لیکن حضور کو پہچاننے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ میں رسمی قسم نہیں کھا رہا، اللہ کی قسم حضور کو ماننے والے ہیں، پہچاننے والے نہیں ہیں۔ اور بھائی جو ان کو جان جائے نا ان پر جان دیتا ہے۔ پھر آج ہم مانتے ضرور، پہچان پوچھے، میں مثال کے طور پر سادہ سادہ سی باتیں کروں۔ نبی علیہ السلام کی بچپن ولادت کے وقت کی عجائبات کیا؟ بتاؤ بھائی، آپ کا بچپن کیسا، لڑکپن کیسا، آپ کی نوجوانی جوانی کیسی،
آپ کے نکاحوں کی زندگی، آپ کے گھر کی زندگی، نبی علیہ السلام کے معاملات، تجارت، معاشرت کیسی، کملی والے کے معجزات کون سے کیسے، آپ کی صداقت پر جو مشتمل پیش گوئی کون سی ہے، نبی کی تعلیمات کون سی تعلیمات کی جامعیت کیا ہے، کملی والے کی ازواج ان کی عظمتیں، اولاد ان کی عظمتیں، اصحاب ان کی عظمتیں، کملی والے کا وصال کے بعد جو اللہ نے آپ کو عظمتیں عطا کی ہے، قبر کی حیات، پھر نبی علیہ السلام کو محشر میں اللہ جو عظمتیں عطا کریں گے، پھر جنت میں جانے کے بعد کملی والے کو اللہ جو عظمتیں عطا کریں گے. آپ مسلمانوں سے پوچھیں کیا مسلمان جانتے بھی پہچان ہوتی ہے سرکار کی زندگی کو پڑھنے سے، سرکار کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو پڑھنے سے. اسی موٹی سی ایک ہی سوال کو جا کے کر لیں، لمبے چوڑے سوال نہ کریں. بھئی حضور کی سیرت کو پڑھے ہو؟ یہ دیکھیں مسجد ہے نا، مسجد پنڈ میں کوئی 3-4 مسجدیں ہوں گی، آپ چلے جائیں مساجد میں آپ کو نمازیوں کی تعداد سے زیادہ الحمدللہ قرآن ملیں گے. قرآن سے نسبت ہے، ہر گھر میں قرآن ملے گا. لیکن صاحب قرآن امام الانبیاء کی سیرت، جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، قرآن مجھ پر نہیں اترا، قرآن کو میں نے اترتے نہیں دیکھا، مجھے تو کملی والے نے بتایا یہ کتاب اللہ نے مجھ پر اتاری، میں نے مان لیا. جیسے میں اللہ کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں. سرکار نے فرمایا کہ آسمانوں پر رب ہے، پروردگار ایک ہے. میں نے حضور پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے اللہ کو مانا، حضور پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے انبیاء کو مانا، حضور پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے فرشتوں کو مانا، آپ ہی پر اعتماد کر کے بغیر دیکھے کندھوں پر موجود فرشتوں کو مانا، آپ ہی پر اعتماد کر کے قبر کی تنگی وسعت کو، قبر میں عذاب ثواب کو مانا، آپ ہی پر اعتماد کر کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا. آپ ہی نے خبر دی جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. آپ ہی پر اعتماد کر کے میں نے جنت کو مانا، جہنم کو مانا. جس ذات نے بتایا نماز فرض ہے، ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، میں نے اسی کی ذات کے کہنے پر عبادت کے طریقے کو لیا، حج کے طریقے کو لیا، زکوٰۃ کے نصاب کو لیا، ذکر تسبیح کو لیا. اللہ کی توحید سے ذکر تسبیح تلاوت تک جس ذات نے مجھے دین دیا، اس ذات کی سیرت کو میں نے پڑھا. جو ان کو نہیں جانتا، خدا کی قسم رب کو نہیں جان سکتا. رب کی پہچان تب ہوگی جب بندہ سرکار کی پہچان کو حاصل کرے گا. ایمان ہی نہیں ہے جو بندہ حضور کو واسطہ ہی نہ بنائے. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں. بھئی کیوں مانتے ہو؟ کہتا ہے جی میں تحقیق کی تھی کائنات غور و فکر کیتا، میں اس نتیجے پہنچیا کہ کائنات دا کوئی پروردگار ہے، میں مندہ ماں. ماضی میں بہت سے گروہ ایسے وجود ہے، وہ کہتے ہیں ہماری جو مدارس میں نصاب پڑھائے جاتے ہیں اور جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس میں کہتے ہیں واجب الموجزات، کوئی ہے ذات جس نے کائنات کے نظام کو بنایا لیکن نبی کے واسطے سے نہیں مانا، وہ ویسے کافر جیسے خدا کو نام ماننے والا کافر. ماننا ہے تو حضور کے در پر آؤ، حضور کے کہنے پر مانو. ہم نے جس ذات کے کہنے پر رب رحمان کو مانا، قرآن کو مانا، عقائد اسلام کو مانا، اس ذات کے حوالے سے ہم سے پوچھا جائے ہم حضور کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں. یاد رکھیے گا اپنی سیرت بدلنی ہونا تو سرکار کی سیرت کو پڑھ دے. میں چاہوں میں بدلوں، سرکار کو پڑھنا، میرا کردار بدلے، سرکار کے کردار کو پڑھے. مجھ میں امانت آئے، سرکار کی زندگی کو پڑھے. اگر آپ چاہیں گھر بدلے، سرکار کی سیرت کا پرچار کریں، سیرت کو عام کریں. اگر آپ چاہیں غیر مسلم ہدایت پر آ جائے تو اس کے سامنے بھی سرکار کی مبارک سیرت کو پیش کر دیں. میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے عبد الوارث گل. وہ عیسائی تھے، سوشل میڈیا پہ بھی ان کے بہت بیانات ملتے ہیں. کہتے میں کالج میں پڑھتا تھا تو مسلمان تب بھی مجھے کہتے تھے چوڑا. کیا کہتے تھے؟ چوڑا. یہ مسلمان نے اسلام نہیں سیکھا تو اس کا اثر یہ ہے. اسلام نہیں کہتا غیر مسلم کو چوڑا کو، اس کا کفر، وہ کافر، اس کے ساتھ اظہار نفرت ایسے نہیں ہے.
وہ آپ کے ملک میں رہتا ہے، وہ ذمہ بن کے رہتا ہے، جب تک وہ سازش نہیں کرتا، بغاوت نہیں کرتا، توہین نہیں کرتا، اپنے کفر کا پرچار مسلمانوں میں نہیں کرتا، اپنے کفر کو اسلام نہیں کہتا، تو اس کے احکامات اسلام میں اور ہیں۔ مسلمان مجھے کہتے تھے چوڑا، مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک دن میں ایک تندور والے کے پاس کھڑا، اور یہ بیان اس نے میرے مدرسے میں کیا، کوئی 3000 لوگ عام لوگ بیٹھے، تو میں نے کہا کہ آپ نے اس پر بات کرنی ہے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا۔ اور لوگ بھی تھے، ہندو سے مسلمان ہوئے، عیسائی سے مسلمان ہوئے، مرزائی سے مسلمان ہوئے۔ اس کے بیان میں بڑی عجیب بات ہے، کہنے لگا کہ جب میں تندور والے کے پاس کھڑا تو اس نے مجھے کہا ادھر ہو جا۔ میں کہا کیوں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ تو اتنے کھڑا رہے گا نا تو مسلمان میرے کو روٹی نہیں لین گیا، نفرت کرتے ہیں، روٹی نہیں لین گیا۔ میں ادھر ہو گیا، مجھے دل پر یہ بات بڑی لگی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے ایک اچھا پکا سچا عیسائی بننا ہے۔ میں نے عیسائیت کو پڑھنا شروع کیا تو عیسائیت تو نامکمل مذہب، پاکی ناپاکی کیا ہے، تفصیلات موجود نہیں ہے، عبادات کیا ہیں، اوقات کیا ہے، تفصیلات موجود نہیں ہے، معاملات معاشرت اس کے احکامات کیا، تفصیلات موجود نہیں ہے۔ مجھے بڑا گیپ ملا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ تو نامکمل مذہب لگ رہا ہے، میرے لیے پوری رہنمائی پہنچی نہیں ہے۔ مسلمان کہتے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو میں اسلام کو پڑھ لوں۔ پھر دل میں آیا کہ لو ان مسلمانوں کا مذہب، مجھ میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں جھوٹ بولتا تو یہ بھی بولتی، اگر ہم بے حیائی کرتے تو یہ بھی کرتی، ہم گالی دے تو یہ بھی دیتی، ہم دھوکہ کرتے یہ بھی کرتے، فرق کیا ہے؟ اللہ نے میرے حال پر رحم کیا، اور دل میں بات آئی کہ تم نے ان کے مذہب کو نہیں لینا، ان کا مذہب نہیں ہے، بانیہ مذہب کرو، اصل اسلام کرو۔ دل میں ایسی بات آئی کہ میں اردو بازار چلا گیا، اور میں نے جا کے وہاں سے کتاب لی، سیرت رحمت للعالمین، کہ وہ کون تھے نا، کیا تعلیمات لائے، ان کی زندگی کیسی، لایا گھر اور پڑھنی شروع کی۔ تو کتاب پڑھتا گیا تو میرے دل میں حضور کی محبت آتی گئی، اور اتنی محبت آئی کہ میں ابھی عیسائی تھا اور میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی، میں ابھی عیسائی تھا اور میں نے چہرے پہ داڑھی رکھی۔ ابا نے مجھے دیکھا، اوہ یہ کی گیتائی، میں کہ ابا فیشن ہے، گورا بھی رکھ دا، کالا بھی، مسلح بھی رکھ دا، عیسائی بھی فیشن ہے۔ باپ نے اگنور کر دیا کہ چلو فیشن ہے، چال رہا ہے، منڈے جوان رکھ دے دیں، اور میری داڑھی بڑی شروع ہوئی، اور میں نے داڑھی کو یوں چھپانا شروع کر دیا، اپنی ٹھوڑی کے نیچے میں داڑھی کو ڈالتا رہا۔ 3 مہینے 4 مہینے گزرے۔ ایک دن میں شیشے کے سامنے، ابا گھر نہیں، اور میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا، برش کے ساتھ میں نے داڑھی کو اب سیدھا کرنا شروع کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری داڑھی اتنی بڑی ہوئی جتنی محمد کی تھی، اتنی بڑی ہوئی، دیکھ رہا ہوں۔ اوپر سے ابا جی، اوے کی کیتائی، میں کیا ہویا ابا؟ اوے تیری داڑھی اڈی بڑی ہو گئی۔ میں کہا جی ابا جی، اینو کٹا چھاڑ، اینو کٹا دے۔ میں نے کہا ابا اب یہ نہیں کٹے گی۔ وہ کیوں؟ تو مسلح تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں ابا، میں مسلمان نہیں ہوا، میں عیسائی ہوں، مائی مریم کو مانتا ہوں، جناب عیسیٰ کو مانتا ہوں، پھر داڑھی کیوں رکھی؟ تو بھرے مجمع میں کہتا ہے کہ اس وقت میرے دل میں آئے کہ کدوں تک چھپاواں گا یار، بس داس دینا۔ میں نے کہا ابا سچ سچ بتاؤں؟ ہاں ابا میں عیسائی ہوں۔ پھر داڑھی کیوں رکھی؟ ابا مجھے مسلمانوں کے محمد سے محبت ہو گئی ہے، ان کی محبت میں رکھی ہے۔ باپ نے کہا کٹائے گا تو؟ پتر کہتا نہیں کٹائے گا نہیں۔ باپ کیا کینچی لے کے آ گیا، میں نے باپ کے ہاتھ میں کینچی دیکھی تو میں نے اپنی داڑھی کو یہ مٹھی میں لیا اور اپنے باپ کے سامنے گردن کی اور کہا ابا تو باپ ہے، تجھے روکتا نہیں لیکن داڑھی تو نہیں کاٹ سکتا، یہ گردن تیرے سامنے حاضر ہے، میری گردن کو کاٹ۔ گردن کٹے گی، داڑھی نہیں کٹے گی۔ اور پھر اللہ نے اسی جوان کو ایمان دیا اور آج اس کے ہاتھ پر 6000 سے زیادہ عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا عبد الوارث یار تیرے ہاتھ پر بہت لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تیرے پاس کون سا گر ہے؟ کہتے آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، آپ اپلائی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ میں جب کسی عیسائی سے ملتا ہوں یا وہ مجھ سے ملے تو میں کہتا ہوں میری ذات کو نہیں دیکھنا،
اور اسلام کی جو نفرت تمہارے دل میں اگر ہے نکالو، غیر جانبدار ہو جو نہ ہو مسلمان، غیر جانبدار ہو جاؤ. پھر کہتے ہیں مجھے کوئی کتاب دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. 90% ایسا ہوتا ہے کہ کتاب پڑھنے والا مسلمان ہو جاتا ہے. میں نے کہا کون سی کتاب دیتے ہو؟ کہتا ہے حضور کی سیرت اور حضور کی پہچان کی کتاب دیتا ہوں. دوستو ختیجہ نے معجزہ نہیں دیکھا تھا، پیغمبر کی سیرت کو دیکھا تھا. ابھی قرآن اترا نہیں ختیجہ سا ایمان لا چکی، ابھی قرآن اترا نہیں ابو بکر ایمان لا چکی، ابھی معجزہ ظاہر نہیں ہوا علی ایمان لا چکے ہیں، ابھی معجزہ ظاہر نہیں ہوا زید گھر کے فرد ایمان لا چکے ہیں. ختیجہ نے کملی والے کی خلوت 15 سال دیکھی ہے، خلوت جلوت کو جانتی ہے، سیرت و کردار کو جانتی ہے. ایمان لائی ابو بکر آپ کے کردار اخلاق جانتے ہیں، ایمان لائی علی گھر کے فرد جانتے ہیں، ایمان لائی زید گھر کے فرد جانتے، ایمان لائے. خدا کی قسم دور اول میں بھی جو حضور کو جانتا گیا، مانتا گیا، پہچانتا گیا، سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتا گیا. آج مجموعی طور پر ہمارا مسئلہ، ہم نے امام الانبیاء کی پہچان کو حاصل نہیں کیا. سرکار کی سیرت پر مختلف پہلو ہے سیرت کی، ہم نے مطالعہ نہیں کیا، سمجھا نہیں. جب کوئی کسی کو جانتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا جان جائے جان دی جاتی ہے، جو ان کو جان جاتا ہے وہ ان پر جان دیتا ہے، اور اللہ کی قسم جان دیتا ہے. صرف ماننے والا دے جائے نہیں ہوتا. ہر مرید پیر دے نال برابر دا تعلق نہیں رکھتا. کچھ مرید فدا ہوتے ہیں، ہر شاگرد استاد پر فدا نہیں ہوتا، وہ 2-4 فدا ہوتی ہیں. جو استاد کی شفقتوں کو جانتا ہے فدا ہوتا ہے، کمالات کو جانتا ہے تعلق بڑھ جاتا ہے. پیر کی عظمت کو جاننے والا پیر سے تعلق مضبوط کر جاتا ہے. ایک وہ جوان جو ماں کو مانتا ہے، ایک یہ جوان جو ماں کو جانتا پہچانتا بھی ہے، اس کا عمل اور ہوگا، ماننے والے کا اور ہوگا. وہ جوان جو باپ کو جانتا ہے، یہ جوان جو باپ کی وفاؤں کو، قربانیوں کو، باپ نے اس کی وجہ سے جو مصائب برداشت کیے جانتا ہے، باپ کی جو عظمت شان مقام ہے جانتا ہے. اس بیٹے کا باپ کے لیے جو کردار ہوگا وہ اس بیٹے کا عمومی طور پر کردار نہیں ہوتا، پہچان کے بعد کردار بدلتا ہے. یہ عیسائی ہے، حضور کو جان گیا تو کہتا ہے جان دوں گا، داڑھی نہیں کاٹوں گا. حضرت نے یہ بات کر دی تو اس وقت میں میرے دل میں آیا کہ اگر کہیں درمیان میں کوئی ایسی بات ہے تو کر دوں گا. انہی کی نسبت کی وجہ سے انہی کا فیض ادھر منتقل ہو رہا ہے. قابل احترام دوستو، نائی کے پاس کون لے کے جاتا ہے ہمیں؟ اگر میرا اس وقت کا حال پوچھو نا، میری داڑھی ہے، کوئی بے داڑھی والا ہے تو میں اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. میرے یہاں دل میں یہ بات ہے. مجھے کیا پتا کون رب کیا کہاں پہنچا ہوا ہے، مجھے کیا پتا کہ اللہ کے یہاں کس کا مقام ہے. لیکن اگر کوئی اس عنوان کو بنیاد بنا کے نماز چھوڑ دے تو کیا تائید ہوگی؟ اس عنوان کو بنیاد بنا کے روزہ نہ رکھے اور یہ کل پتا چلے گا روزے دار اچھا یا بغیر روزے والا، بخشیا گیا بغیر روزے والا یا روزے والا. ضابطہ مومی عمل کر. اور پھر تو بغیر پھر بے حیائی ہے کہ مفاد کا تعلق رکھا جائے کہ بس نجات ہو جائے تھے جیب پار کر اپنی مخالفت کریے. نبی علیہ السلام کو ایجاد ہے اور جیب بھر کے ایجاد ہے. نہ اس میں نائیوں کے پاس کون جاتا ہے؟ میں کرکٹر رہا ہوں، آپ کے ملک کے پاکستان کھیلے ہوئے پلیئروں کے ساتھ کھیلا ہوں، میں عمر اکمل کئی پلیئروں کے ساتھ کھیلا ہوں. میں نے پینٹ شرٹ جب چھوڑنی تھی نا تو پہلے دن میں نے براؤن رنگ کا کرتا پہنا ہے، براؤن رنگ کا. اور کرتا بھی تو میرے یہ کرتے میں آپ تریزیں کہتے ہیں نا، اسے یہ ہے نا، اس وقت تریزیں بھی نہیں اور رنگ بھی براؤن سفید بھی نہیں. جمعہ پڑھنے جانا ہے اور پہلے دن میں نے یہ کرتا پہنا ہے جس کا کف نہیں ہے، یوں کھلا ہوا ہے. تو میں نے دروازہ کھولا، پورے محلے میں یوں نگاہ دوڑائی. میں دیکھ رہا تو کوئی عیسائی تو نہیں ہے. کیوں؟ عیسائی مجھے دیکھے گا تو پوچھے گا اوہ منیر تنو کی ہویا ہے. کوئی یہودی کوئی ہندو نہیں. دوستو خدا کی قسم اس وقت مجھے یقین تھا، دل میں بات بھی یہ تھی، عیسائی مجھ پر اعتراض کرے گا نہیں، ہندو نہیں اعتراض کرے گا، یہودی نہیں اعتراض کرے گا. کرے گا تو مسلمان کرے گا، اور مسلمان پوچھے گا منیر خیر ہے؟ آزمائیں آپ، جس کی داڑھی نہیں داڑھی رکھے تھے، ماں پوچھے گی پتر خیر ہے؟ باپ پوچھے گا پتر خیر ہے؟ بھئی پوچھنا چاہیے جب داڑھی منڈائی جائے پتر خیر ہے. نبی علیہ السلام نو ایزا دے رہے ہیں، داڑھی منڈانیاں چ بہا رہے ہیں،
خیر ہے ایڈا وڈا کم ایڈا وڈا حوصلہ تو کیویں اپنے اندر اتاریا؟ تو منو ایزا نہیں دیندا، تو پیو نو تکلیف نہیں دیندا، سرکار امام الانبیاء نو تکلیف دیندا ہے تو، اور خدا کی قسم حضور کو ایزا ہوتی ہے، آپ کے اعمال پیر اور جمعرات کو حضور کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات میں بھی تمہارے لیے خیر، میرے وصال میں بھی تمہارے لیے خیر۔ صحابہ نے جب پوچھا حضور آپ کی وصال میں ہمارے لیے خیر، فرمایا تعرض علی اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں، میں جاؤں گا قبر میں تمہارے اعمال پہنچائے جائیں گے۔ اگر تم نے ایک کام کرو گے حمد اللہ، میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور اگر گناہ کرو گے میں ان کی وفاؤں پر فدا قربان۔ کہتے تم گناہ کرو گے تو فاستغفرت اللہ لکم، میں تمہارے لیے رب سے معافی مانگتا رہوں گا۔ وہاں میرے شیخ تھے حضرت شیخ صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مجلس میں فرمانے لگے گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، اس لیے کہ رب رحمان ناراض ہوتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے گناہ حضور کو رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ پھر مریدوں کو کہتے حضور کو رنج دو گے؟ پھر کہتے تم مجھے رنج دینا پسند کرتے ہو؟ نہیں حضرت۔ اور پھر حضور کو رنج دو گے، حضور کو ایذا پہنچاؤ گے، ان کو دکھی کرو گے؟ کون کون سے دکھ جو تمہاری وجہ سے انہیں برداشت نہیں کیے، کون کون سے رنج جو تمہاری وجہ سے اٹھائے نہیں، کون کون سے مسائل جن کی تمہاری وجہ سے سامنا نہیں کیا، برداشت نہیں کیے، اب تم پھر ان کو ایذا دو گے؟ حضور کے پاس اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ غیر مسلم کا حال ہے، ایوب میڈیکل کالج ہے، وہاں پر ایک ہمارا پروگرام تھا سیرت النبی اور ختم نبوت، ڈاکٹرز وہاں بنتے ہیں لوگ، خیبر پختونخوا ایبٹ آباد کا ایک کالج ہے، وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے میرے دو بیان رکھے، ایک ختم نبوت کے عنوان پر، ایک سیرت کے عنوان پر۔ درمیان میں دو ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب پیر ہیں اور دوسرے ڈاکٹر فدا صاحب وہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کے دو بیان تھے۔ اب میرا پہلا عنوان تھا سیرت النبی، تو میں نے شرکاء اور شریکات سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ اگر زندگی میں راحت چاہیے تو راحت والی کی زندگی کو پڑھ لو، اگر زندگی میں چین چاہیے تو چین والے کی زندگی کو پڑھ لو۔ لوگ کہتے ہیں نا کامیاب لوگاں نو پڑھو، کامیاب لوگاں دے پیچھے چلو، تو راحت والے نو پڑھو۔ راحت کس کی زندگی میں؟ حضور کی۔ چین کس کی زندگی میں؟ حضور کی۔ سکون کس کی زندگی میں؟ حضور کی۔ ان کو پڑھو۔ اور میں نے ایک بات یہ بھی کی، اور میں جھجکتا بھی نہیں، مجمع کوئی بھی ہو، میں نے کہا کہ دنیا میں کس کا حسن مشہور ہے؟ درمیان میں آئی تھی یہ بات، وہ کر دیتا ہوں۔ کس کا حسن مشہور ہے؟ کہتے یوسف کا۔ میں نے کہا داڑھی والے تھے بغیر داڑھی، داڑھی والے تھے بغیر داڑھی۔ کس کا روب جلال دبدبا مشہور؟ موسیٰ کا۔ میں نے کہا داڑھی والے تھے بغیر داڑھی۔ رب نے حسن، روب، دبدبا، عزت، وقار سب کچھ حضور کی سنت میں رکھا ہے۔ حضرت بھائی ہمارے عبد الرحمن صاحب، میں ان کے پاس کینیا پہنچا سرکار کی ختم نبوت کے لیے، تو ایک ملک روانڈا تھا، ہمیں کینیا میں بھی لوگوں نے کہا وہ بڑا ملک سخت ہے، پھر ہمیں یوگنڈا میں بھی لوگوں نے کہا وہ ملک سخت ہے، اور اس ملک کے اندر جو واقعات میرے ساتھ پیش ہے ان میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور میں نے اگلے ملک جانا ہے، ایئرپورٹ پہ اور ایک جوان وہ تلاشی لے رہے، امیگریشن کے بعد تلاشی ہو رہی دوبارہ، تو اس نے، میں آگے بڑھا، اس نے مجھے دیکھا تو کہتا ادھر ہو جائے۔ میں نے کہا لو جی پگڑی کھلوائے گا، ممکن ہے، اور تفصیلی تلاشی لے گا، عیسائی ہے۔ میرے پیچھے مولانا حذیفہ صاحب آئے، ان کو بھی کہتا ادھر ہو جائے، انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی، میں کہا لو یہ مصیبت چنگی بڑھ گئی۔ اور پھر ایک گھوڑا آیا، اس کی پوری تلاش ہوئی، دوسرا گھوڑا آیا، اس کی پوری تلاش ہوئی، اتنے میں اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور ہم پر پڑی، تو ہمیں اشارہ کر کے کہتا ہے جائیں آپ جائیں۔ یہ لاہور ایئرپورٹ پہ میں عمرے سے آیا تھا اور میرے پاس سامان پورا ڈھیر، ٹرالی پوری بھری ہوئی، میرا بورڈنگ کارڈ کسی کے پاس، جو ہمارے گروپ لیڈر اس کے پاس، میں نے ساری ٹرالی پکڑی جا رہا ہوں، تو مجھے کسٹم والے نے روکا، پولیس نے روکا، ہاں جی بورڈنگ کارڈ، میں نے کہا وہ تو نہیں ہے،
شناختی کارڈ. میں نے کہا وہ میں نے شناختی کارڈ دیا. اس نے دیکھا یوں ہلکی سی نگاہ ماری, کہتے جائیں. میرے ہی گروپ کا نوجوان یہاں کھڑا ہے اور اس نے کہا یار میں بھی انہی کے گروپ کا ہوں. اس کو بھی روکا تھا, اس کا باڈی کارڈ بھی گروپ لیڈر کے پاس. اس نے کہا یار میں بھی انہی کے گروپ کا ہوں. تو آگے سے کہتا ہاں لیکن تاڑی داڑھی تے امام شریف تے نہیں ہے نا. پورا ملک پھرا ہوں. اس ملک میں نے آخری 6-7 سال میں 5 لاکھ کلومیٹر گاڑی چلائی ہے, تقریباً 5 لاکھ کلومیٹر. فوجی پیرے پہ ہے, رینجر پیرے پہ ہے, پولیس پیرے پہ ہے. شاید ان 7-8 سالوں میں 2-3 بار ہوا ہے مجھے روک کے 2-4 باتیں پوچھی گئی ہیں. بولیا اللہ کی قسم یہ اپنا اثر رکھتا ہے, یہ اپنا اثر رکھتا ہے. ابھی ہم مغربی افریقہ میں تھے, 5 ملکوں کا ہم نے بائی روڈ سفر کیا. 5 ملکوں کا بائی روڈ. ایک ملک کے بارڈر سے داخل دوسرے ملک میں, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, 5 میں. 5 ملکوں میں کسی ایک بارڈر پہ بھی ہمارا سامان کھول کے چیک نہیں کیا گیا. 5 ملکوں ایک ملک میں بھی سامان پوچھتے تھے کیا کرنے آئے ہو؟ ختم نبوت کے لیے آئے ہیں, نبی کی عزت, نبی کی سیرت کے پرچار کے لیے آئے ہیں. ہمیں یوں دیکھتے تھے اور دوسرا اشارہ کرتا تھا ان کو جانے دو, ان کو سامان نہ کرواؤ. حضرت آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. میں گینی کناکری داخل ہوا بغیر ویزے کے, اور گینی کناکری ایئرپورٹ سے بغیر ویزے کے دبئی آیا ہوں, بغیر ویزا لگوائی نہیں تھا. ادھر بھی اس سے حضور کی باتیں کی. بارڈر پہ اس افسر نے کہا جاؤ لیکن ایئرپورٹ پہ پھنس جاؤ گے. میں نے کہا اللہ خیر کریں گے, آپ نکال رہے ہیں؟ ہمیں کہتا ہاں میں تو نکال رہا ہوں. ایئرپورٹ پہ پہنچے, وہاں بھی ان کی ایمبیسی نے روکا. ان کو بھی ہم نے کہا بھائی ہم سرکار والے ہیں, ختم نبوت کا کام کرتے ہی ویزا نہیں دیا. ہم نے کہا اس نے ایئرپورٹ سے یہ مور لگا کے, یہ مور ویزا نہیں ہے. ہم نے کہا ہم کیا کریں؟ وہ پریشان, ہمیں دیکھ کے ویزے کے بغیر آگے. پھر کہتا اب آگے کیسے جاؤ گے؟ میں نے کہا اب تو آپ ہی نکالیں گے. مجھے نہیں پتا وہ عیسائی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, مسلمان ہے. ان دو نے پھر مشورہ کیا, اندر سے ایک بندے کو بلایا, ہمارے پاسپورٹ انہیں دیے, اپنی فرانسیسی زبان میں کوئی باتیں کی, اور وہ بندہ لے جا کے یوں ہمیں جہاز کے قریب چھوڑ گیا. ہم نے عزت جس میں بنائی ہے, ہمارے معاشرے کا قصور ہے کہ ہم نے حسن جس میں سمجھا, ہم نے رعب جس میں سمجھا, ہم نے عزت جس میں سمجھی. بہرحال وہ میں نے بیان کیا تو میں نے نوجوانوں کو کہا زندگی پرسکون ہو جائے گی, زندگی پرسکون ہو جائے گی. آپ بڑے بڑے مالداروں میں گئے, میں بھی بڑے بڑے مالداروں میں گیا. خدا کی قسم کہیں چین نہیں ہے, کہیں سکون نہیں ہے. سکون اس کے پاس ہے جس کے پاس دین ہے, دین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرا بیان مکمل ہو گیا, اور بیان میں یہ بات بھی تھی کافر ایمان کی طرف آئے گا سرکار کی زندگی کو پڑھ کے. حضور کی سیرت کو عام کرو, پڑھو, سمجھو, اپنی زندگی بدلے گی. ڈاکٹر صاحب آئے, فدا محمد صاحب, اور خطبے کے فوری بعد ابتدا یہاں سے مولانا منیر علوی صاحب نے جو باتیں کی حق سچ, پھر اپنا واقعہ سنایا. میرے دوست ہیں ڈاکٹر غلام مرتضیٰ, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے اپنی ایک آپ بیتی اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کام کرتا ہے جس نے انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی کیا, اور اس کی بیوی نے بھی انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی کی ہوئی. وہ دونوں کام کرتے ہیں ساتھ, ہم اکٹھے ہیں. میرے دل میں آتا تھا میں ان کو ایمان کی دعوت دوں, لیکن کیسے دوں؟ وہ تو بڑے پڑھے لکھے, مالدار, بڑی صلاحیتوں والے, میں کمزور, پھر میں پاکستانی یورپی کیسے دعوت دوں؟ ناراض نہ ہو جائیں. کہتے ہیں چلتا رہا. ایک دن مجھے ایک کتاب ملی, وہ حضور کی سیرت پر انگریزی میں کتاب تھی, اردو میں بھی ایک خطبات مدراس اس کا نام ہے, 8 خطبات کا مجموعہ, انگریزی ہو چکی. وہ انگریزی کتاب ملی اور میرے دل میں ایک بات ہے, میں نے کہا میں اس کو دیتا ہوں, اس نے انگریزی ادب میں پی ایچ ڈی کی ہے. میں کہتا ہوں یار میں نے کتاب چھاپ دی, اس کی پروف ریڈنگ کر دو, غلطی نکال دو تاکہ صحیح کتاب چھپے. اس ڈاکٹر نے کتاب لے لی, گھر چلا گیا. 2-3 دن گزرے, مجھے فون کیا کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا میں اپنے دفتر ہوں, میں آ رہا ہوں. وہ آیا, دروازہ کھولتے ہی ہاتھ میں کتاب یوں میرے سامنے کی, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ یہ کتاب مجھے کیوں دی؟ میں ایک دم گھبرایا, لیکن آواز پہ قابو پا کے میں نے کہا پروف ریڈنگ کے لیے نہیں, سچ بتاؤ کیوں دی؟
سر پروف ریڈنگ کے لیے نہیں، سچ بتاؤ کیوں دی ہے؟ سر میں نے آپ کو کہا تھا نا اس کتاب کی پروف ریڈنگ کرے، میں نے پرنٹ کر دی ہے، ہاں یہ کہا تھا لیکن دی کیوں ہے؟ سر یہی نہیں، تم نے یہ کتاب مجھے اس لیے دی ہے تاکہ میں پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ اتنا تو کافر بھی دل میں، اس کافر کے دل میں بھی آتا ہے، پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا اگر آپ کے دل میں یہی بات ہے تو آپ مسلمان ہو جائیں؟ کہتے ہیں میری بیوی نے رات کی کتاب پڑھی اور اسی نے اب مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس نے بھی مجھے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ تم اور میں پڑھ لیں گے تو ہم عیسائی نہیں رہیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، واپس کر کے آؤ، واپس کر کے آؤ۔ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بیوی سے ملاقات کرا دو، کہتا نہیں وہ بہت پکی عیسائی ہے، محسوس کر جائے گی، کیوں بتایا اس کو، کیوں لائے میرے پاس؟ دیکھو ہدایت کی دعوت یہ سچ ہے تو قبول کر لو۔ نہیں ڈاکٹر وہ میری محبت ہے، میں اس محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دے دی کتاب، چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا۔ کچھ دن بعد پھر پیغام آیا، ڈاکٹر میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ فلاں ملک۔ کیوں؟ میری بیوی کو ابھی بھی شک ہے کہ میں کہیں مسلمان نہ ہو جاؤں۔ میری ملاقات ایک دم نہیں، میں نہیں مل سکتا، ایک بار ملاقات، آپ بھی چل کھانے پہ آج ہماری طرف، نہیں سوری میری بیوی ناراض ہو جائے گی۔ چلے گئے، فون بند ہو، ختم سلسلہ۔ 2-3 ماہ گزرے، بیل بجی، فون اٹھایا اور آگے سے اس ڈاکٹر نے اپنا نام لیا، پہچانا؟ او سر پہچان لیا۔ ڈاکٹر بالآخر تمہارے نبی نے میری بیوی مجھ سے جدا کروا دی۔ یہ پہلا جملہ، بالآخر تمہارے نبی نے میری بیوی مجھ سے جدا کروا دی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے آج میں مولانا یوسف مطالعہ صاحب ان کے ہاتھ پر جا کے کلمہ پڑھ چکا، مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا کسی نے دعوت دی؟ کہتے ہاں۔ کس نے؟ محمد رسول اللہ نے مجھے خود دعوت دی تھی۔ میں نے ان کی سیرت پڑھی تھی، کتاب پڑھی تھی، انہوں نے خود مجھے دعوت دی تھی، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں تھا۔ بیوی کہنے لگے چلی گئی، بس جس دن سے کتاب پڑھی بے قرار رہا کہ سچے قبول کرو، حق کے قبول کرو، کس ذات کو چھوڑتے ہو، کیسے پاکیزہ اخلاق کردار والے کو چھوڑتے ہو۔ یہ 2-3 ماہ بے چینی میں گزرے، آج میں نے اسلام قبول کر دیا ہے، بیوی چل جا چکی ہے۔ میں نے پھر کہا ڈاکٹر صاحب اپنی بیوی سے میری ملاقات کروا دے، میں اس کو دعوت دوں، وہ شاید آ جائے۔ نہیں وہ نہیں آئے گی۔ پھر میں نے کہا وہ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے، آپ کی زندگی ہے، محنت کرنے شاید آ جائے۔ تو آگے سے وہ بندہ جو آج پہلے دن مسلمان اور سرکار کو پہچان کر آیا ہے، وہ جواب میں کہتا ہے ڈاکٹر ایک محبت نہیں، ایسی 1000 محبتیں حضور کے نالان پاک پر قربان ہیں۔ ایک محبت نہیں، 1000 محبتیں۔ کیا ہم اپنی محبتوں کو، جذبات کو، تعلقات کو حضور کے دین پر قربان کرتے ہیں؟ ہماری تو خوشی بدلتی اپنے تعلقات کی وجہ سے ہے، غم کا اظہار بدلتا اپنے تعلقات کی وجہ سے ہے، ہمارا کردار بدلتا اپنے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ جب سرکار کی پہچان آئے پھر حضور سے وابستگی کو مضبوط کرنا آسان ہو جاتا ہے، انتہائی آسان ہو جاتا ہے، بندہ چلتا جاتا ہے۔ ان میں اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے، اتنی کشش ہے، خدا کی قسم وہ خود اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی روحانیت، ان کی نورانیت، ان کا فیض خود طالب کو اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے، رب جوڑ دیتا ہے۔ میں کراچی میں تھا، میرے ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ تھا، میں پہنچا تو مجھے وہاں پر وصول کرنے والے مسجد کے خطیب مفتی عادل صاحب، ساتھ کچھ نوجوان بھی حجرے میں جا کے بیٹھے، تعارف ہوا۔ ہاں جی آپ کون؟ یہ جی آپ کی جماعت کا فلاں ذمہ دار، یہ فلاں ذمہ دار، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ رضاکار، یہ کارکن، یہ فلاں دوست۔ اور ایک بندہ ان میں ہے جس نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، بہت سیدھا کپڑے، پرانی پگڑی ہو چکی ہے، پرانے کپڑے ہیں، گندے نہیں پرانے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی، ٹانگ سے کچھ معذور ہے۔ اس کی باری آئی تو مفتی عادل نے کہا کہ یہ نو مسلم ہے، یہ نو مسلم ہے۔ میری پوری توجہ اس نو مسلم کی طرف ہوئی۔ میں نے کہا آپ کا نام؟ سیف اللہ۔ میں نے کہا خوبصورت نام رکھا ہے، کس مذہب سے مسلمان ہوئے؟ عیسائی سے۔
میں نے کہا سیف اللہ جمعے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے. ہاں جی بیٹھ جائیں. جمعے کے بعد ہم بیٹھے. میں نے کہا سیف اللہ مسلمان کیوں ہوئے, کسی نے دعوت دی؟ کہتا نہیں, ہم دعوت نہیں دیتے کافر کو. آپ کے ملک میں 80 لاکھ کافر ہیں, دعوت ایمان کا پورے ملک میں نظام نہیں ہے. 80 لاکھ کافر ہیں, آنے والوں کی کفالت تربیت نہیں ہے. میں نے کہا کسی نے دعوت دی؟ نہیں. دوسرا سوال کیا کسی کے کردار اخلاق سے متاثر ہوئے؟ کافر آپ کی عبادت سے متاثر نہیں ہوتا, کافر آپ کے اخلاق کردار سے متاثر ہوتا ہے. کسی کے کردار اخلاق سے متاثر ہوئے؟ کہتا نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا نا کسی نے دعوت دی, ہماری کمی, اور کوئی ایسا نہیں ملا اتنی زندگی میں جس کے کردار اخلاق سے متاثر ہو جائے. میں نے کہا پھر مسلمان کیوں ہوئے؟ کہتے میں پادری تھا اور مشنری تھا پادریوں کا, یعنی ایک فعال پادری تھا. میں نے اسلام کے خلاف کچھ لکھنا چاہا, کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا. پھر میں نے کہا نہیں بات لمبی ہو جائے گی, میں ان کے نبی کی زندگی کو پڑھوں اور ان کی نبی کی زندگی سے کچھ پہلو لے کے آؤں اور مسلمانوں کو دکھاؤں آپ کی نبی کی زندگی میں یہ کمیاں نعوذ باللہ, یہ فلاں پہلو پہ یہ کمی, یہ فلاں تعلیم میں یہ کمی, یہاں پہ یہ تھا. وہ زندگی ان کی لاؤں تو بانیے مذہب کا مشروق بناؤں نعوذ باللہ. میں نے کہا پھر کہتے میں نے حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا, اور جیسے جیسے میں حضور کی زندگی کو پڑھتا گیا ویسے ویسے میرے دل کا پیالہ اجلا اور روشن ہوتا گیا, اور میرے دل نے کہا کہ حضور سچے ہیں, اور میں نے پھر سچ کو قبول کر لیا. میں نے کہا سیف اللہ اس سچ کو قبول کرنے پر کوئی حالات آئے, اس سچ کو قبول کرنے پر کوئی حالات آئے, مصائب آئے؟ کہنے لگا بہت. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا مجھے عیسائی, میرا باپ عیسائی تھا, میرا بھائی وفاقی وزیر رہا تھا, انہوں نے مجھے پکڑا بند کر دیا, چند دن بند رکھا. ہاں بھئی واپس آتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. پھر باندھا مجھے, مارا, واپس آتے ہو؟ میں نے مار کھائی اور خوب مار کھائی. میں نے کہا میں کفر کی طرف نہیں آؤں گا, اللہ کی طرف واپس چلا جاؤں گا, مار دو مر جاؤں گا, کفر میں واپس نہیں آؤں گا. پھر میرے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. وہ مجھے جوان بندہ کہتا ہے کہ میرے اس ہاتھ پر اس نے راڈ مارے, ڈنڈے مارے, میری ہڈی توڑ دی. میں نے کہا کیا کہتے تھے؟ کہتے مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے تم واپس نہ آؤ لیکن اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرو گے. میں نے کہا سیف اللہ کیا جواب دیا؟ کہتے میں نے انہیں کہا پاگل ہو تو؟ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پیٹ میں درد ہوتی تو بندے کا چہرہ بتاتا ہے کہ بندے کے پیٹ میں درد ہے. میرے دل میں محمد رسول اللہ آ جائیں اور میرا چہرہ بتا نہ سکے میں محمدی ہو چکا ہوں, میں حضور کے ساتھ جڑ چکا, میری عبادات بتانا پائے کہ میں اسلام میں آ چکا, میری زندگی بتانا پائے کہ میں حضور کے ساتھ جڑ چکا. یہ خود بخود ظاہر ہو جائے گی, خود ظاہر ہو جائے گی. پھر مارا اور اب ٹانگ کی ہڈی توڑی, راڈوں کے ساتھ مارا, ٹانگ کی ہڈی توڑی, گوشت پھٹ چکا ہے, ہڈی ٹوٹ چکی ہے. اور مجھے کہنے لگے اچھا اگر تم یہ بات بھی نہیں مانتے پھر ایک بات مانو, کیا تم ہمارے عیسائیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دو گے, محمد کے دین کی دعوت نہیں دو گے؟ میں نے کہا تم نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم میں سچی بات آپ سے کروں, میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا پھر کیا کہا؟ کہنے لگا مولانا بس کیفیات ایسی تھی, ایمانی بلبلہ, جذبہ, ذوق ایسا کہ میں نے کہا ظالمو ٹانگیں کاٹو, بازو کاٹو, رب نے مجھے زبان دی ہے, میں زبان کے ذریعے محمد کی بات کرتا رہوں گا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس بندے نے میرے سامنے منہ کھولا, زبان نکالی, مجھے زبان دکھائی اور کہا یہ دیکھو. پھر ان ظالموں نے میری زبان کو بھی کاٹا, زبان کاٹی, میں نہیں مانا. یہ دیکھو شارک پہ چھری چلائی گئی, میں نہیں مانا. میں نے اس کی ساری باتیں سنی, گم سم, میں سوچوں میں پڑا ہوں, اپنا جائزہ لے رہا ہوں. اس کی کہانی مکمل ہوئی تو میں نے کہا سیف اللہ اتنا ظلم ہوا, تو نے برداشت کیسے کیا؟ کیسے تو ایمان پہ ڈٹا رہا؟ کہتا مولانا بلال کو جاننے والا ایمان چھوڑتا ہے, سمیہ کو جاننے والا ایمان چھوڑتا ہے, اس نبی کو جاننے والا جس نبی نے قوم کو کہا میں توحید تو درکنار, تم کہتے ہو توحید چھوڑوں,
تم اگر یہ مطالبہ لاؤ کہ میں تمہارے باطل معبودوں کا رد چھوڑ دوں، باطل عقائد کا رد چھوڑ دوں، تو میں محمد تمہیں پیغام دیتا ہوں، اس ہاتھ پہ لا کے سورج رکھو، اس ہاتھ پہ چاند کو لا کے رکھو، پھر مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں باطل کا رد چھوڑوں۔ حق کو چھوڑنے کی دعوت قوم نہیں دیتی آپ کو۔ قوم آپ کو یہ کب کہتی تھی توحید چھوڑ دیں؟ کہتی آپ توحید پر رہے، لیکن یہ جو آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے عقائد پر حملہ کرتے ہیں، عقائد کا رد کرتے ہیں، آپ یہ چھوڑ دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں 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 نہیں، میں رد نہیں چھوڑوں گا، اس ہاتھ پہ سورج رکھو، اس ہاتھ پہ چاند۔ آج ہمارا عجیب مزاج ہے، ہم کہتے ہیں رد نہیں کرنا، قوم بگڑ جائے گی۔ رب کہتا ہے کہ میں نے تو پورے قرآن میں توحید کا ذکر کیا تو ساتھ رد کیا۔ جب توحید کا ذکر ہے تو توحید منکرین توحید کا رد نہیں ہے، جہاں رسالت کا ذکر منکرین رسالت کا رد، جہاں قیامت کا ذکر منکرین قیامت کا رد۔ مجھے ایک جج صاحب میں میرے تعلق والے معین صاحب ایک بار میں بلایا، قصور بار میں ہمارا ایک پروگرام تھا، وہاں پہ انہیں جج صاحبان کو بھی دعوت دی۔ میں پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ یار وہ آج ہماری میڈم صاحبہ جو سیشن جج صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ آپ مولانا صاحب کو کہیں آج وہ ختم نبوت پر بات کریں، قادیانیوں کے خلاف بات نہ کریں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ختم نبوت پر بات کرتے ہیں اور ساتھ قادیانیوں پر بھی۔ اپنی بات کریں، ان کی بات مت کریں، ان کا رد مت کریں۔ تو یہ صاحب مجھے کہنے لگے مولانا آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں طوفانی صاحب کے پاس آتا رہا ہوں تو میرے وہ بے تکلف تھے، تو میں نے کہا جیسا پھانا ٹھوک دو۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا جیسا موقع ملا ہے سارے جج جائیں گے، وکلا آئیں گے، پوری بات کریں ختم نبوت پر بھی اور قادیانیت پر۔ میں اس انداز سے بات نہیں کروں گا کہ میں تقریریں کر رہا ہوں، میں نے کچھ باتیں سمجھانی ہیں، میرا ایک لیکچر ہوگا جیسے پہلے ہوتا ہے۔ ہم وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج اگر ہم رد پر بات نہ کریں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا جج صاحب ہم رد کیسے چھوڑیں؟ ہمارا تو کلمہ بھی رد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا کلمہ کون سا ہے؟ لا رد نہیں ہے۔ رب کہتا ہے مجھے مانو لیکن پہلے میرے غیر کا رد کر کے آؤ، مانو مجھے رد کر کے آؤ، مانو رسول کو غیر کا انکار کرتے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا دنیا میں پاکستان میں کوئی جماعت جو رد نہ کرتی ہو؟ کہتے تبلیغی جماعت۔ میں نے کہا وہ تو میرے تو زیادہ رد کر دینے۔ کدو کیسے؟ میں نے کہا وہ کہتے اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے، اللہ خالق ہے کوئی اور خالق، اللہ مالک ہے کوئی اور مالک۔ حضور کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابیاں، کسی اور کے طریقوں میں نہیں۔ میرے ایک تبلیغی دوست تھا، شادی اور نہیں لگی، تو میں نے اسے کہا کہ کیا ترتیب ہے؟ کہتے شادی ہے۔ میں نے کہا وہ شادی کے دن ہوتے ہیں نا، کوئی مہندی ہوتی ہے فلاں فلاں؟ ہاں ہاں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی راہ میں وقت لگایا ہے، تو بھی ان کاموں میں، اور رشتہ دار ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، سب ہیں۔ میں نے کہا تو یہ کہتا ہے رسول کے طریقوں میں کامیابی، غیر کے طریقوں میں ناکامی، اب تو ناکام زندگی کی طرف جانا چاہ رہا ہے۔ تو بڑی سادگی سے مجھے کہتا ہے وہ غیر کے طریقوں سے مراد یہودی عیسائیوں کے طریقے نہیں۔ میں نے کہا بیٹے ان کے طریقے بھی ہیں، اور تیرے رسم و رواج، تیرے خاندان، تیرے علاقے پنڈ چک کے طریقے بھی ہیں۔ چک والوں کے طریقوں میں بھی کامیابی نہیں ہے، رشتہ داروں کے طریقوں میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ میں پیدا لاہور میں ہوا، میرے آبائی علاقہ وادی سون ہے۔ میں پہلی بار اپنے گاؤں میں گیا اولا کے سال میں، بچپن سچپن سب وہاں گزرا، اولا کے سال میں گیا تو میری ماں مجھے کہتی پتر چلیے، میں والدہ کو لینے گیا تھا، چلیے ماسی نے مل آئیے۔ میں کہ اماں ماسی دے بیٹھی ہے، وہ تو میری ماسی رشتہ داری سے اس کو پڑھتا ہے۔ اچھا اس سے پڑھتا ہے، اس سے پڑھتا ہے؟ میں نے کہا اماں اس سے پڑھتا ہے۔ اچھا پھپھو؟ میں کہ اماں اس پھپھو کو بھی پڑھتا ہے۔ اچھا پڑھتا ہے؟ میری ماں نے جا کے ملاقات میں ان کو بتا دیا میرا پتر نوا مولوی بندہ پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماسی کو تو پھپھی کو پڑھتا ہے۔ یہ سگی پھپھی ماسی تھی نہیں، ان عورتوں نے جو میرا تماشا کیا ہے، بڑی بات، اللہ کی قسم ادھر سے گئی ادھر سے گئی، ادھر سے نکل گئی۔ وجہ میرے شیخ نے مجھے ایک بات کہی تھی، شریعت پر عمل کرنے والا پشتایا نہیں کرتا۔ وہ وقت اور آج کا وقت، میرے پورے خاندان میں کسی ایک عورت میں خود ہمت نہیں میرے سامنے آ جائے۔ میں کسی کے گھر جاؤں، کتنی رشتہ داریاں، میرا بھائی اندر چلا جائے، کسی عورت میں نہیں آئے، کسی مرد میں نہیں کہ آ کے سلام کرو اندر آ جاؤ، نہیں۔ وجہ
इब्तिदा में थोड़ी सी बात आई, मुझे यकीन कामिल था जो रब रसूल का हो जाए, रब रसूल उसे इज्जत देता है, दिलवाता है। मेरे लिए आगे इज्जतें हैं, मैं इनकी बातों में आगे, अल्लाह हुजूर ने फरमाया था इन्नल इस्लाम बदा गरीबा फसयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम अजनबी था, इब्तिदा में अजनबी था, मक्के वाले और सहाबा और, फिर इस्लाम अजनबी हो जाएगा। और फिर फरमाते फतूबा लिल गुरबा, जब तुम और मुआशरे से जरा एक तरफ रब रसूल को निगाहों में रख के चलोगे, अजनबी बन जाओगे। परवाह न करना, वजह सरकार फरमाते फतूबा लिल गुरबा, मैं मोहम्मद तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। मैंने कहा मैंने तो हुजूर की खुशखबरी को लेना है। काबिल एहतराम दोस्तों, ये एक बंदा है, ये हाल हुआ, लेकिन ना चेहरा बदला ना ईमान छोड़ा। मैंने कहा अच्छा हुजूर को पढ़ के आए जी, सहाबा को पढ़ के आए जी, हुजूर की जिंदगी को पढ़ के आए। कहने लगा मौलाना मुझे हुजूर की जिंदगी ही ने इस्तिकामत दी थी, डटावनी की वजह से उनको पढ़ समझ के जान कराया। मैंने कहा सैफुल्लाह, ईमान लाने के बाद जब तुम मां से बच्चे उगी चले गए, उसकी कारगुजारी में हज़फ कर गया, वक्त की वजह से खत्म करने लगा हूं। उगी चले गए, ईमान लाए, तुम उगी गए, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, अब तुम यहां कराची में हो, क्या करते हो? अपना काम नहीं। मैंने कहा केड़ा काम है तेरा? और जी अपना काम। फिर मैंने कहा यार कौन सा काम है? फिर पंजाबी में अपना काम है जी मौलाना। इतने में मुफ्ती आदिल बोले और यार हमने इसको ना एक छोटी सी रेड़ी लेके दी है, ये उस रेड़ी पर समोसे पकोड़े बेचता है। लम्हे भर में फौरन मेरे ज़हन में पादरी था, गाड़ी थी, घर थी, भी बच्चे अमेरिका चले गए, साहब का भी बच्चे अमेरिका चले गए, सब छोड़ के आया। अब छोटी सी रेड़ी पर समोसे पकोड़े बेचते, ये फौरन ज़हन में आया और मैंने उसको देखा, उसका चेहरा आसमान की तरफ जा चुका है। सच्चा वाकया, चेहरा आसमान की तरफ, और जनाब हाथ बांधे, यूं आंखें बंद, हाथ बांधे हुए, और फिर पंजाबी में कहता है साईं सोनिया तू मनु ईमान देते ते मनु होर की चाहिए। अल्लाह तूने मुझे ईमान दे दिया, मुझे और क्या चाहिए? खुदा की कसम 1.5 मर्दे के घर में रहता है, समोसे पकोड़े बेचता है। खबर मिली समोसे पकोड़े बेचने वाला अपना हाल खुद बयान नहीं कर रहा, मुफ्ती साहब ने कहा समोसे पकोड़े बेच रहा है, और वो रब को क्या कहता है अल्लाह तूने मुझे ईमान दे दिया, मुझे और क्या चाहिए? फिर अल्लाह से उसने क्या क्या बातें की मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोता रहा और चुप करके अल्लाह से कुछ बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ तो आंखों में नमी हुई और मुझे कहने लगा मौलाना, आपने पेट पे हाथ रख के कहते मौलाना इन्ना को टेढ़े रब ने कभी भूखा नहीं सवाया, इतना सा पेट है अल्लाह ने कभी भूखा नहीं सवाया। और फिर कहते हैं मौलाना इत्थे रहना कदों है? टुर जाना है। फिर कहते हैं इत्थे रहना कदों है? टुर जाना है। फिर कहते हैं इत्थे रहना कदों है? टुर जाना है। और अजीब कैफियत के साथ कहता है मौलाना इत्थे नहीं रहना, ओ वेखो सामने जन्नत जे, बस उत्थे टुर जाना है, इत्थे रब नूं राजी कर जाइए, रब उत्थे सानू राजी कर देगा। इत्थे रब नूं खुश कर जाइए, रब उत्थे सानू खुश कर देगा। यकीन जानिए इस अंदाज से बात कही कि मुझे ऐसा लगा जैसे जन्नत को देखता है, जन्नत इसकी निगाहों में है। बातें बहुत सी। मैंने उससे कहा सैफुल्लाह दावत का काम करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा 2 दावतें होती हैं, एक दावत दावतें अहकामात, मुसलमान को दावत देते हो? हाँ जी देता हूं। मैंने कहा दूसरी दावत दावतें ईमान देते हो? अब मेरे दिल में जो बात थी आपको बताता हूं। मैंने कहा जब रंग काला है, होंठ मोटे हैं, रंग कद छोटा, लंगड़ा आदमी है, जुबान में लुकनत है, गरीब है, 1.5 मरले का घर है, समोसे पकोड़े बेचता है, बिल ताना मुश्किल होगा, खर्चा घर का चलाना मुश्किल होगा, निजाम मुश्किल से चलता होगा, फिर शख्सियत ऐसी नहीं है, क्या दावत देगा किसी को और क्या कोई इसकी दावत को कबूल करेगा? लेकिन तकल्लुफन पूछा सैफुल्लाह गैर मुस्लिम को ईमान की दावत देते हो? देता हूं। सैफुल्लाह कभी तुम्हारे हाथ पर कोई मुसलमान हुआ? कहता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पर 27 खानदान मुसलमान हो चुके हैं। फिर मुझे हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बात याद आई, खुश नसीब वो है जिसका किरदार दावत हो।
پھر بزرگوں کی بات یاد آئی، دل کی دل تک زبان کی کان تک، دل کی دل تک زبان کی کان تک، بڑی باتیں اس سے میری ہوئی۔ اور مجھے آخر اس کی بات کرتا ہوں، مجھے کہنے لگا، اٹھا کھڑا ہوا اچانک، اچھا مولانا من ہن جان دے۔ میں نے کہا نہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ نہیں منو جان دے۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا سیف اللہ تھوڑی دیر بیٹھو۔ نہیں من جان دے۔ میں نے کہا سیف اللہ یار بیٹھو، آج کچھ اور بتاؤ نا، کوئی خواب آیا ہو، کوئی بشارت بھی دی ہو۔ کہتا ابھی جانے دے۔ میں نے کہا نہیں یار آج بیٹھو، کچھ اور بات کرو، میں آج بڑا شرمندہ ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا یار میں حضرت علی کے خاندان سے ہوں، میرے دل میں وہ کیفیات، وہ ایمانی جذبات نہیں ہیں جو تیرے دل میں اور جو تجھے اللہ نے عطا کی۔ بیٹھ۔ کہتا نہیں مجھے جانے دیں، کل میری بیٹی کی شادی ہے۔ مجھے پھر تعجب ہوا، میں نے کہا یار کل تیری بیٹی کی شادی ہے تو اتنی دور سے مجھے ملنے آ گیا؟ وہ تھر کے راستے پہ رہتا ہے، اتنی دور سے مجھے ملنے آ گیا؟ یار میں آتا رہتا ہوں کراچی، پھر ملاقات کرتے، پھر بیٹھتے، ابھی تو بیٹی کی خوشی منا لیتا، شادی ایک خوشی منا لیتا۔ تو آگے سے پھر وہ حضور کو، ایمان کو جاننے والا مجھے کہتا اے مولانا میں تانوں اصلاً ملن نہیں آیا۔ میں نے پھر شرمندگی سے پوچھا پھر؟ کہنے لگا من مفتی عادل نے کیا سی۔ کہتا مجھے مفتی عادل نے کہا تھا کہ آج ہماری مسجد میں حضور کی سیرت اور ختم نبوت کی عنوان پر بات ہوگی، تو میرے دل نے کہا حضور کی خوشی پہلے ہے، بیٹی کی خوشی بعد میں ہے۔ میرے دل نے کہا حضور پہلے، بیٹی بعد میں ہے، آپ کی خوشی پہلے، بیٹی کی خوشی بعد میں۔ اے دوستو ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، دیانتداری سے بتانا آج یہ آپ کے چک میں فوتگی ہو جاتی، پروگرام کینسل نہ ہوتا، آپ پروگرام کینسل کرتے، بھائی عبد الرحمان فون کرتے کہ یار آج حضور دی گل نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اور جی بندہ فوت ہو گیا، نکاح کی مجلس ہوتی، ان کو پتہ نہ ہوتا۔ آپ لوگ ہی اس مجلس میں مدعو ہوتے، آپ کو دعوت دی جاتی کہ مغرب تو بعد کھانا ہوئے گا، مغرب تو بعد نکاح ہوئے گا۔ دیانتداری سے بتائیں ہم اس مجلس کو ترجیح دیتے رشتہ داری کو؟ مسئلہ ہمارا وہی جو میں نے شروع میں کیا، آج حضور کو ماننے والے، آج سرکار کی پہچان نہیں، آج سرکار کی ختم نبوت کو ماننے والے لیکن سرکار کی ختم نبوت کی عظمت کی پہچان نہیں، ذات کو ماننا، ذات کو پہچاننا، ذات کو ماننا، ذات نبوت سے محبت، ذات نبوت سے عشق، ذات نبوت پر فدائیت، ذات نبوت سے والہانہ عاشقانہ تعلق کرنا بھی ضروری۔ اگر فقط مانا جائے اور عشق نہ ہو، پیار نہ ہو، فدائیت نہ ہو، پہچان نہ ہو، پھر بندہ دعوت دیتا رہے گا یار حضور دی ناموس دا مسئلہ ہے، حضور دی عزت دا مسئلہ ہے، لوگ نعرے دا جواب بھی دیں گے لیکن عملی طور پر اپنی زندگی میں حضور کی ناموس کے دفاع کا کام نہیں لا پائیں گے۔ تنظیم تحریکیں دکھ نہیں ہوتا اس بات پہ کہ سرکار کے لیے دعوت دینی ہو، سرگودا میں محنت شروع ہوگی، عیدگاہ میں جلسہ کانفرنس، بھئی اب کیا کر رہے ہو؟ علماء کی جوڑیاں بن چکی ہیں، علماء کی تشکیلیں ہو چکی ہیں، علماء کی کمیٹیاں بن چکی ہیں، چوک و چوراہوں میں فلیکس لگائے جا رہے، بینر لگائے جا رہے، چوک و چوراہوں کے اندر اشتہار لگائے جا رہے، دعوت نامے چھپے۔ مسلمانوں کو حضور کے نام پر بلانے کے لیے لاکھوں روپے تشہیر پہ لگائے جاتے ہیں، لاکھوں روپے تشہیر پر۔ حضور کی ذات تو ایسی بس آواز دی جائے سرکار کی ناموس کی بات ہے، سرکار کی ختم نبوت کی بات ہے تو ایمان کہتا ہے، نسبت محبوب کہتی ہے، دورے چلے جاؤ۔ میرے پاس ایک بندہ ناموس رسالت کے عنوان پر مجھ سے بات ہوئی اور کہنے لگا توہین رسالت کے کیسز چل رہے ہیں، اور بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آگے اور پھر مجھے کہنے لگا مولانا اللہ دا واسطہ تسی ساڈا تعاون کرو۔ مجھے اتنی شرم آئی اور میں نے اپنے آپ کو اتنا گھرا ہوا انسان سمجھا کہ یار یہ حضور کے لیے میری منت سماجت کرے۔ کوئی بندہ آئے میرے پاس، یار خدا دا واسطے تیری ماں دی عزت دا مسئلہ ہے، آپ پیرا دے، تیرے پیو دی عزت دا مسئلہ ہے، آ دفاع کر، تیری بہن دی عزت دا مسئلہ ہے، اللہ دا واسطہ میرے نال چل۔ بے غیرت بے حیا ہوگا،
جس کو یہ دعوت دینی پڑے. ماں کا حق ہے خود جائے, باپ کا حق ہے خود پہرے دار بنے, بہن کا حق ہے بیدار رہے. اللہ کی قسم حضور سے حقیقی تعلق یہاں سے اور سچا ہو, پیارا ہو, پھر بندے کا کردار وہ نہیں ہوتا جو آج امت مسلمہ کا ہے. ممکن ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے عنوان پر اور انداز سے تقریر سنی ہو, فضائل سنے, واقعات سنے ہو, فلاں قربان ہو گیا, فلاں نکل گیا, فلاں نے بچہ قربان کر دیا. بھائی میں کیا کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں قادیانی پھیلی ہوئی ہے. وہ آپ کے ملک کے بندے بیٹھے, آپ کے گاؤں چک کے پوچھے کینیا میں قادیانیت نہیں. 1895 میں قادیانی ملک کے پاکستان برے صغیر سے گئے اور 1895 سے افریقہ میں کام کر رہے ہیں. پورے کینیا میں ایک بھی ختم نبوت کا مبلغ نہیں, پورے کینیا میں ایک بھی ختم نبوت کا دفتر نہیں. اور صرف ایک ملک نہیں, افریقہ کے 56 ملک ہے, 56 ملکوں کے اندر ایک بھی ختم نبوت کا مبلغ نہیں ہے, ایک بھی ختم نبوت کا دفتر نہیں ہے. پورے امریکہ میں جائیں کوئی مبلغ نہیں, کوئی مبلغ نہیں, کوئی دفتر نہیں. پورا آسٹریلیا آپ کے سامنے, کوئی مبلغ نہیں, کوئی دفتر نہیں. پورا یورپ ہے. آپ لندن میں جاتے ہیں تو آپ کو علماء ملتی ہیں, برمنگم میں ایک کانفرنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے حضور سے وفاداری کون سی کی ہے, ہم نے سرکار کی ختم نبوت پر پہرے داری کون سی کی ہے. میرے پاس موبائل میں ویڈیوز مقامی علماء کی ہیں, ریکارڈ کر کے لیں افریقہ کے ملک, سینیگال اور دوسرے ملکوں سے. خدا کی قسم بڑے بڑے علماء قادیانیت کا پتہ ہی نہیں کیوں بتانے والا نہیں پہنچا. 70 سال ایک ملک میں قادیانیت ہو چکے ہیں. میں اور میرے دوست دو پہلے بندے تھے جو اس ملک میں ختم نبوت کے عنوان پر گئے ہیں. گینی میں نام لینے لگا تھا, ایک ملک میں ہم گئے, وہاں کے یہ ریکارڈنگ نہ چلائیے گا بھائی, اس کو کاٹ دیجیے گا, ہے بڑی سخت بات. یہ ہوتی تو علماء میں ہے. میں ابھی بھی کراچی علماء کے پاس گیا تو میں نے رونا رویا. وہاں پاکستان پھرتا ہوں علماء کے پاس دوبارہ, اور نبی علیہ السلام کے اور حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے جتنے حقوق ہمارے ذمے, ان حقوق کو ادا کرنے والا بھی اللہ ہمیں بنا دے. میں نے نیت کی تھی آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت ہی کے عنوان پر بات کروں گا. حضرت استاد محترم نے جو گفتگو کی میں نے اسی کو آگے بڑھا دیا. انہی کا فیض تھا, اللہ ان کو بھی بہترین بدل عطا فرمائے. انشاءاللہ دوبارہ جب بھی آپ کے سامنے حاضری ہوئی تو عقیدہ ختم ہے کیا, اس کی عظمتیں کیا ہیں, اس کی تفصیلات کیا ہیں, اس کے مفہومات, مفہوم نہیں مفہومات کیا ہیں, کچھ دلائل اور کچھ قادیانیت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کریم آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. بھائی عبد الرحمن صاحب, ان کے معاونین, ان کی محنت, ان کی دعوت اور آپ سب کی شرکت پر, انتظامی کی اجازت پر, مسجد انتظامی کی معاونت پر اللہ بہترین بدل عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.